الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک انتہائی اہم موضوع کے حوالے سے انشاءاللہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے مسئلہ تقدیر۔ اکثر اوقات اس موضوع پہ بحث ہو جاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کے مطابق ازل میں ہر چیز کو لکھ دیا ہے اور اب سب کچھ اس کے مطابق ہو رہا ہے، تو پھر اگر کوئی انسان برے اعمال کر رہا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور؟ کیونکہ اللہ نے لکھ دیا اور ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج میں اس مسئلہ کے حوالے سے آپ کے سامنے 3 گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو ایک حدیث کے حوالے سے، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور حدیث کا نمبر ہے 6200 انشاءاللہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو اس حدیث میں اس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جنتی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو اس کا ٹھکانہ جہنم میں نہ دکھا دیا جائے۔ یعنی اگر وہ شخص درست اعمال نہ کرتا، صراط مستقیم پہ نہ چلتا، اور اس کے نتیجے میں پھر جہاں پہ وہ جہنم میں جا کے گرتا، اس کو اس کا وہ ٹھکانہ دکھایا جائے گا جنت میں جانے سے پہلے۔ کیوں؟ تاکہ اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ اور اسی طرح کوئی جہنمی شخص اس وقت تک جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس کا ٹھکانہ اس کو جنت میں نہ دکھا دیا جائے۔ یعنی اگر وہ شخص درست اعمال کرتا اور اس کے نتیجے میں جس جگہ وہ جنت میں پہنچتا، اس کو اس کا وہ ٹھکانہ دکھایا جائے گا، اور یہ دکھایا جانا اس کے حسرت کے اندر اضافہ کرے گا کہ کاش میں جہنم والے اعمال نہ کرتا اور میں اپنے اس جنت والے ٹھکانے میں چلا جاتا۔ تو دیکھیں اس حدیث نے کتنا مسئلے کو واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے 2 ٹھکانے تیار کیے ہیں، اس کا ٹھکانہ جنت میں اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ اب انسان اپنے اختیار سے اس میں سے ایک کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس بات کی روشنی میں آپ مسئلہ تقدیر کو اور اپنے اختیار کو سمجھیے ذرا۔ دوسری گزارش دیکھیں، یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ایک جو ریکارڈنگ ہے وہ لوح محفوظ میں کر دی گئی ہے، ازل میں کر دی گئی ہے، اور اس میں سب کچھ لکھ دیا گیا اور سب کچھ اب ایسے ہی ہو رہا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمیں صحیح احادیث سے اس بات کا پتہ ہے کہ انسان کے محاسبے کی جو بنیاد ہوگی، جو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو اس کا حساب کتاب ہے آخرت کا، وہ اس ریکارڈنگ کی بنیاد پہ نہیں ہے جو لوح محفوظ میں کر دی گئی ہے، بلکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ریئل ٹائم میں ہم سب لوگ جو اعمال کر رہے ہیں تو فرشتے ہمارے اعمال کا اندراج کر رہے ہیں، ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن یہ جو فرشتوں کی ریکارڈنگ ہے جو کہ ریئل ٹائم میں میرے اعمال کے ساتھ ساتھ ہوئی ہے، یہ ریکارڈنگ میرے محاسبے یا میری اکاؤنٹیبلٹی کی بنیاد بنے گی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی خوبصورتی ہے کہ یہ ریکارڈنگ جو فرشتوں نے ریئل ٹائم میں کی ہے ایگزیکٹلی اس ریکارڈنگ کے ساتھ میچ کرے گی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل علم کی بنیاد پہ ازل میں لکھ دی تھی۔ لیکن آپ نکتے کی بات دیکھیے کہ آپ کے اور میرے محاسبے کی جو بنیاد ہے وہ یہ ریکارڈنگ بنے گی جو فرشتوں نے میرے اعمال کے ساتھ ساتھ کی ہے۔ اب اسی دوسری بات سے متعلق میں اب تیسری بات ایک اسی سے متعلق کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فرشتے ریکارڈنگ کر رہے ہیں جو میں اعمال کر رہا ہوں، اس میں آیا میرا اختیار ہے کہ نہیں؟ اس کو سمجھنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ انسان کا اپنا وجدان ہے، جسے ہم کہتے ہیں انٹویشن، یا جسے کہتے ہیں کہ فرسٹ پرسن سبجیکٹیو ایکسپیرینس۔ کیا مطلب؟ جیسے مثال کے طور پہ ابھی آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا اس ویڈیو کو دیکھنے کا جو فیصلہ تھا وہ آپ نے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ آپ نے اپنا اختیار اس کو دیکھنے کے لیے استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ بعین ہی بالکل اسی طرح انسان اپنے سارے اعمال میں اپنے اختیار کو استعمال کر کے وہ عمل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو فرشتے ہیں وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اور اس ریکارڈنگ میں جو اعمال میں کر رہا ہوں ہم اپنے وجدان کی روشنی میں جانتے ہیں کہ وہ اعمال میں اپنے اختیار سے کر رہا ہوں۔
دیکھیں ہمارے علماء نے تو اس مسئلے کو بہت تفصیل سے سمجھایا ہے، لیکن اگر صرف آپ ان 3 گزارشات کو بھی اپنے سامنے رکھے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہیں، تو تب بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر کوئی ظلم نہ کیا ہے نہ کرنا ہے۔ انسان اپنے اختیار سے جو کچھ کر رہا ہے اسی کی بنیاد پہ سارے فیصلے ہونے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسئلہ تقدیر کو درست طور پہ سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے جنت الفردوس میں، سب سے اعلیٰ جنت میں، بغیر حساب و کتاب کے اپنی رحمت سے جمع فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔